الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین، آج کل ایک لفظ ہے جو میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکشن کا موضوع بنا ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے جہاد۔ اس لفظ کے سلسلے میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو بھی غلط فہمی ہے، اور بعض مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے قتل و غارت گری اور ٹیررزم وغیرہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ دراصل فرقہ پرست طاقتوں کو جو آپس میں انسانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو تو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس لفظ کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، ان لوگوں کو لڑایا جائے، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ حالانکہ یہ لفظ جو جہاد ہے یہ بالکل ایک مقدس قسم کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت گری کی جائے، معصوموں کو قتل کیا جائے، تفرقہ پھیلایا جائے، بدامنی اور اشانتی پھیلائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کے معنی ہیں جہد، جیسے جد و جہد ہم کہتے ہیں، اسٹرگل، ایک اٹموسٹ کوشش، اپنی طور سے ایسی کوشش جس کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہو، دنیا کے اندر سے گناہوں کا خاتمہ ہو اور ٹیررزم ختم ہو، امن شانتی ہو۔ تو اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، جہد مسلسل، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ زبان سے بھی کوئی برائی کو روکتا ہے تو یہ زبانی جہاد ہے، قلم سے روکتا ہے، اگر کوئی تحریر لکھ کے روکتا ہے تو یہ قلمی جہاد ہے، اور پھر اگر کوئی اصل میں جو لفظ قرآن مجید میں قتال کے لیے آیا ہے، یعنی جو جنگ کے لیے آیا ہے، وہ قتال کا لفظ ہے، جیسے قتل سے آتا ہے قتال، جیسا کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ تو قتال کا لفظ آیا ہے جنگ کے لیے یا معرکے کے لیے، لیکن جو جہاد کا لفظ ہے وہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے اور بہت ہی تفصیلی اس کے مطلب ہے۔ جہاد کا ہر آدمی جو اٹھے اور تلوار اٹھائے اور لوگوں کو قتل عام کرے، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اور فقہ کے اندر اس کی شرائط ہیں، اس کی تکمیل کے بغیر یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی جہاد کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اپنے غیر مسلم اور دوستوں بھائیوں کو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ظلم بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو جینے سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو وطن سے نکالا جاتا ہے، ان کو عبادت کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، اس طرح کے جو مذہبی اعمال ہیں، کسی قوم کے اندر اس طرح کا مذہبی عمل کو بھی کرنے کے لیے اجازت نہ ہو، اور ان کو تنگ کیا جائے، ان کو کھانے سے، کپڑے سے اور ان کو رہنے سے، مکان سے محروم کیا جائے، ان کو ظلم کی انتہا کر دی جائے، تو پھر جو ریٹالیشن ہوتا ہے، جو اس کے خلاف میں ایک جد و جہد ہوتی ہے، اس کے خلاف میں جو کوشش ہوتی ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا جو آخری مرحلہ ہے، اگر ان چیزوں سے، جہاد سے بھی اگر کوئی چیز بننے نہ پائے تو پھر اس کا مرحلہ جو آتا ہے اس کو قتال کہتے ہیں، اور قتال بھی کسی اسلامی حکومت کے اندر ہوتا ہے۔ ایک حکومت جو اسلامی حکومت ہے، ایک ایسی حکومت آ کر اس پر، ایسی قوت آ کر اس پر حملہ کرے جو اس کی اسلامی شناخت کو اور اس کے اسلامی نظام کو بدلنے کی کوشش کرے، تو ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ اسلامی نظام کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اپنی جان تک بھی پرواہ نہ کرے اور اس کے لیے محنت کرے، تو اس کو قتال کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ کس طرح سے مکے کے اندر اللہ کے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو جینے کو بھی نہ دیا گیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو مارنے، توڑنے اور قتل کرنے اور ظلم کی انتہا ان پر کی گئی، یہاں تک کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تو جب وہ لوگ وطن چھوڑ کر نکلے اور مکے سے مدینہ کی طرف گئے اور مدینہ میں ایک اسلامی نظام قائم ہوا، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ آپ جہاد کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں، تلوار اٹھانے کی اس وقت اجازت دی گئی، اور یہ وجہ بتائی گئی، اس کی ریزننگ یہ بتائی گئی کہ تم کو وطن سے نکالا گیا، تم کو ستایا گیا، تم پر ظلم کی انتہا کی گئی، تو پھر تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے مقابلہ کرو، اور یہ بتاؤ کہ جینے کا حق کس کو ہے زمین پر، اللہ کو ماننے والے اور امن پسند لوگوں کا، نیک لوگوں کو جینے کا حق ہے، یا وہ جو شرارت
کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کو جینے کا حق ہے۔ اس وقت یہ مرحلہ پیش آتا ہے کہ محض اللہ کی خاطر، محض ایسا نہیں کہ اپنی بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو ظلم کرنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے یا کسی کا خون بہانے کے لیے نہیں، بلکہ انسانی مساوات اور انسان کو جینے کی جو آزادی ہے، مذہب پر عمل کرنے کی جو آزادی ہے، اس کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو محنت اور جد و جہد کی جاتی ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مقدس جنگ ہے، ایک ایسی مقدس محنت ہے، ایک ایسی سیکریڈ سٹرگل ہے، اٹموسٹ سٹرگل، جس کے ذریعے سے لوگ ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے انسان اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اس حق کے راستے میں سچائی کو لانے کے لیے، امن برپا کرنے کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے اگر آدمی اپنا جان، اپنی مال، اپنا پیسہ، اپنے سب کچھ لگا دیتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ مر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا ہی تفصیل طلب مرحلہ ہے، اور تفصیل طلب یہ لفظ ہے جس کو فرقہ پسند عناصر اس کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک قاتل اور جنگجو خونخوار قوم بتانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ختم ہو گئے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ ختم ہو گئے، اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں کتنے معصوم لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا کی جا رہی، ان کے بچوں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، سب کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، ہر طرح سے تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا ایک انسان خاموش رہ سکتا ہے؟ تو بہرحال پروپیگنڈا کرنے کے بجائے غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ مسلمان بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں، اور غیر مسلموں کے سامنے بھی اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے ہندو، کرسچن، عیسائی اور جتنے بھی غیر مسلم اپنے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بتائیں کہ اصل میں جہاد کا مطلب کیا ہے، ورنہ یہ پروپیگنڈا پھیلانے والے آپس میں لڑا کر نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر اس کی توفیق دے کہ ہم خود بھی سمجھیں اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے بتائیں، اور ایک ایسی زندگی جینے کی کوشش کریں جس میں امن ہو، بھائی چارگی ہو، برابری ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، ظلم کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، جینے کو نہیں دیا جاتا، اپنی عبادتیں کرنے کی تنگی ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم کو محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اور اسی کا نام جہاد ہے، اور اسی کا مقام و مرتبہ ہے، اسی کا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔